قرآن پاک میں ایک جگہ ہے کہ فرعون کے بارے میں کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، کہ آج ہم تیرے بدن کو باقی رکھیں گے لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تیرے بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی بنے۔ اب فرعون کی میت تو کہیں محفوظ نہیں تھی، تو عام طور سے محدثین یا مفسرین اس کی دو تفسیریں کیا کرتے تھے۔ ایک تفسیر تو یہ کیا کرتے تھے کہ جب فرعون مر گیا تو کچھ دن کے لیے اس کی میت کو باقی رکھا گیا تاکہ بعد والوں کے لیے عبرت ہو، لوگ دیکھتے رہے آگے کئی دن یا کئی مہینے یا کئی ہفتے، تو یہ کافی ہے قرآن پاک کی تصدیق کے لیے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ بدن کا لفظ زرہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جسے جسم کے اوپر پہنتے ہیں زرہ، تو اس کی زرہ باقی رہی اور لوگ اس کو دیکھتے رہے کہ یہ بادشاہ کی زرہ ہے اور یہاں پڑی ہوئی ہے۔ لیکن یہ زرہ والی بات کبھی دل کو نہیں لگی کہ زرہ تو ہر مرنے والے کی چیزیں محفوظ ہوتی ہیں، اس میں عبرت کی کیا بات؟ لیکن بعض مفسرین نے یہ لکھا تھا۔ لیکن پچھلے تقریباً 120 سال پہلے، 125 سال پہلے جب یہ کھدائیاں شروع ہوئی یہاں قاہرہ کے قریب، جو وہ عمارتیں بنی ہوئی ہیں اس میں اہرام مصر میں، تو اہرام مصر سے جو میتیں برآمد ہوئیں تو وہاں بہت سے قدیم فرما رواؤں کے حکمرانوں کی میتیں برآمد ہوئیں۔ مصریوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی شخص مرتا تھا تو خاص طریقے سے مسالہ لگا کے اس کی باڈی کو محفوظ رکھتے تھے، اور وہ باڈی پھر محفوظ ہو جاتی تھی خاص طرح کے انجیکشن اور مسالے لگانے سے۔ اس کو ایک صندوق میں رکھتے تھے، جس طرح کا آدمی ہو اس طرح کا صندوق ہوتا تھا۔ پھر اس صندوق کے اوپر اس کی پوری تفصیل لکھتے تھے کہ یہ کون تھا، کیا تھا، اور ایک طاق بنا کے کھڑا کر کے اس میں اس کو صندوق کو کھڑا کر دیا کرتے تھے۔ جب وہ دیوار بھر جاتی تھی تو سامنے سے چن کر دیوار بند کرتے تھے، پھر دوسرا طاق بناتے تھے۔ اس طرح سے وہ کھڑی کھڑی میتیں اس میں احرام میں، اور اس طرح کے درجنوں احرام بنے ہوئے تھے۔ مسلمانوں نے کبھی اپنے دور میں توجہ نہیں دی کہ جو بھی ہے بنی ہوئی ہے، کبھی نہیں دیکھا اندر کیا ہے۔ جب یہ انگریزوں کا مغربی ملکوں کا غلبہ ہوا تو ان کو تحقیق اور حفریات سے، اثریات سے بڑی دلچسپی ہے۔ انہوں نے جب نکالا تو پتہ چلا کہ یہ تو مصر کی قدیم تاریخ کا بڑا ذخیرہ ہے، اس لیے کہ ہر میت کے صندوق پر تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ یہ کون ہے۔ تو ایک میت کا صندوق جب کھولا انہوں نے تو پتہ چلا کہ یہ رامسیس دوم کی میت ہے، جو ایک طویل عرصہ غالباً 48 سال یا کتنے سال مصر کا فرما روا رہا، اور جو زمانے کا اندازہ ہوا وہی زمانہ تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں تشریف فرما تھے۔ پھر جب اس کی میت کا جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی باڈی پر نمک، سمندر کا نمک پوری طرح سے پھیلا ہوا ہے، جس سے یہ خیال ظاہر کیا ماہرین نے کہ یہ سمندر میں ڈوب کے مرا تھا، اور سمندر میں ڈوبنے سے جو پانی اندر گیا، مرنے کے بعد وہ نمک اس کی باڈی پہ ظاہر ہوا۔ گویا پورے طور پہ یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ وہ فرعون ہے، اور اس کی میت آج بھی قاہرہ کے عجائب گھر میں رکھی ہوئی ہے، اور دیکھنے والے اس کو دیکھ کے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تیرے بعد والوں کے لیے نشانی بنے۔ وہ نشانی بنا ہوا ہے اور دنیا جا کے اس کو دیکھتی ہے۔ یہ ایک مثال اس بات کی ہے کہ قرآن مجید نے ایک ایسی چیز کی پیشین گوئی کی جو اس وقت لوگوں کے سامنے نہیں تھی، اور بعد میں تاریخ کی تحقیق نے اس کو صحیح ثابت کر دکھایا۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی مثالیں قرآن پاک سے لوگوں نے بیان کی ہیں، جن کا عمومی عنوان ہم دے سکتے ہیں اخبار عن المغیبات۔ ایک اور پہلو قرآن مجید کا یہ ہے کہ قرآن مجید میں بعض ایسے بیانات آئے جس کے بارے میں اس دور کے لوگوں نے بعض شبہات کا اظہار کیا، اور مستشرقین نے اس پر بڑا اعتراضات کا طوفان اٹھایا کہ یہ بات قرآن پاک میں جو بیان ہوئی ہے یہ تاریخی حقائق کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ قرآن مجید میں آیا ہے وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب عیسائیوں کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن یہودیوں کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہودی تو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، نہ یہودیوں کی کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ عزیر اللہ کے بیٹے تھے، اور نہ آج کل کے یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ جب پہلی مرتبہ یہ اعتراض مستشرقین کی طرف سے سامنے آیا تو مسلمان علماء نے اس کا یہ جواب دیا کہ جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی اس زمانے میں یہودیوں کا ایک فرقہ تھا جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتا تھا۔ اس پر مغربی علماء نے اعتراض کیا کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، کوئی فرقہ نہیں تھا، اور اس فرقے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تو مسلمان مفسرین نے جواب دیا کہ اگر ایسا کوئی فرقہ نہ ہوتا تو مدینہ منورہ کے جو یہودی تھے وہ اس پر اعتراض کرتے اور یہ کہتے کہ ہم میں کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے یا ہم یہ بات نہیں مانتے،
ان کا اعتراض نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہودیوں میں ایسا فرقہ موجود تھا. یہ واقعی بڑا وزنی جواب تھا. مغربی مصنفین کے پاس اس کا جواب نہیں تھا. لیکن جب آدمی انکار کرنے پہ آئے تو ہر چیز کا انکار کر سکتا ہے. انہوں نے یہ بات ماننے سے انکار کیا کہ مدینہ منورہ میں جو یہودی رہتے تھے وہ اصل میں یہودی تھے. انہوں نے کہا وہ یہودی نہیں تھے اور عرب میں کبھی یہودی آباد نہیں ہوئے. لیکن جب ان کو بتایا گیا کہ پورے اسلامی تاریخ میں، عربوں کی تاریخ میں، اسلام سے پہلے کے لٹریچر میں یہودیوں کا تذکرہ ملتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں یہودی نہیں تھے، یہ ویسے اپنے کو یہودی کہنے لگے تھے. یہودیوں کے ساتھ شادی بیاہ اور کاروبار کے نتیجے میں میل جول میں کچھ یہودی مشہور ہو گئے تھے، یا یہودیوں کی عادات انہوں نے اپنا لی تھی، اس لیے یہودی نہیں تھے. اور ان کی طرف سے اعتراض نہ کرنا اس کی دلیل نہیں ہے کہ یہ بات یہودیوں کے ہاں قابل قبول تھی. اس کے بہت سے جواب مسلمان علماء دیتے رہے، لیکن مغربی اہل علم نے کبھی اس سے اتفاق نہیں کیا. وہ طرح طرح کی کیڑے یا اعتراضات اس پہ نکالتے رہے. آج سے تقریباً 54 سال پہلے ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا. واقعہ یہ ہوا کہ موجودہ اردن میں آپ نے سنا ہوگا ایک بحر میت ہے، ڈیڈ سی، جس کے ایک طرف اسرائیل کی حدود ہیں، ایک طرف فلسطین کی یا اردن کی حدود ہیں. ڈیڈ سی جس کو بحر میت کہتے ہیں، اس کے ایک طرف پہاڑ ہے، یعنی جس طرف اردن ہے اس طرف پہاڑ ہے، اور جیسے وہ پہاڑ ختم ہوتا ہے تو بحر میت شروع ہو جاتا ہے، اور بحر میت کے پرلے کنارے پر اسرائیل کی حدود شروع ہوتی ہیں جس کو ویسٹ بینک کہتے ہیں. یہاں ایک چھوٹا سا کوئی گاؤں تھا، وہاں ایک چرواہا رہتا تھا، احمد نام تھا اس کا. وہ احمد چرواہا اپنی بکریاں چرایا کرتا تھا جیسے عام چرواہے بکریاں چراتے ہیں. ایک مرتبہ بکریاں چراتے چراتے وہ پہاڑ کے اوپر چلا گیا، تو شام تک وہاں بکریاں چراتا رہا. جب اپنی بکریاں واپس لے کے آ رہا تھا تو ایک بکری گم ہو گئی. اس نے دیکھا کہ سب بکریاں پوری ہیں، ایک کم ہے، تو وہ بکری کی تلاش میں نکلا تو اس کو ایک غار دکھائی دیا. اس نے کہا شاید بکری اس غار میں گھسی ہو. اس نے بکری کو بلانے کے لیے جو طریقہ ہوتا ہوگا آواز نکالی، تو اندر سے بکری کی آواز آئی. یہ اندر داخل ہوا. اب یہ پیچھے پیچھے چلتا گیا، بکری آگے آگے چلتی گئی، بکری کی آواز آتی گئی. بکری کیوں آگے گئی، کیوں پیچھے نہیں آئی، یہ معلوم نہیں، لیکن بکری آگے چلتی گئی، یہ بھی چلتا گیا. جب کافی آگے گیا تو کچھ اندھیرا سا اس کو محسوس ہوا، تو یہ اپنی بکری چھوڑ کے واپس آ گیا. اور اگلے دن کچھ لوگوں کو لے کے گیا، لالٹین یا روشنی یا شمع وغیرہ کا انتظام کر کے بکری لے آؤں. جب یہ لالٹین اور روشنی کا انتظام کر کے وہاں گیا تو جہاں بکری تھی وہاں دیکھا اس نے کہ بہت بڑے بڑے مٹی کے گھڑے رکھے ہوئے ہیں، اونچے اونچے، جیسے لمبے گھڑے ہوتے تھے نا پہلے پانی بھرنے کے لیے، اس طرح کے بڑے بڑے مٹکے رکھے ہوئے. اس کو یہ خیال ہوا کہ پرانا خزانہ ہے اور یہ ملا ہے، تو اس نے ایک مٹکے میں ہاتھ ڈالا تو پرانے جیسے اسکرول ہوتا تھا، تومار جسے کہتے ہیں، پہلے لمبا کاغذ ہوتا تھا جیسے پتنگ کی ڈور لپیٹتے ہیں اس طرح سے لپیٹا جاتا تھا. اس کو تومار کہتے تھے عربی میں، اور اسکرول انگریزی میں کہتے ہیں. اسکرول کو کھول کے پڑھتے تھے، پھر اسکرول لپیٹ دیا کرتے تھے. جیسے ڈگری جب ملتی ہے کسی بی اے ایم اے کی تو لپٹ کے ملتی ہے اسکرول کی شکل میں، تو اس طرح سے کتابیں محفوظ رکھی جاتی تھی. اس طرح کے اسکرول رکھے ہوئے تھے، بہت پرانے تھے. ایک کو چھیڑا تو پھٹ گیا، دوسرے کو چھیڑا تو پھٹ گیا. بہت سی مٹکیوں میں دیکھا تو ہر مٹکی میں وہی رکھے ہوئے تھے. بہت سے پھٹ گئے، بہت سے ٹوٹ گئے اسکرول. تو یہ واپس آیا تو اس نے گاؤں میں بیان کیا کہ وہاں مٹکے رکھے ہوئے ہیں، خزانہ ہے، اس میں کتابیں ہیں اور پیسے ہیں. مبالغے سے بیان کیا تو بہت سے گاؤں والے گئے تو بہت سے اسکرول اس میں سے ٹوٹ گئے. اتفاق سے وہاں کچھ انگریز ماہرین حفریات یا ماہرین آثار قدیمہ کی ٹیم آئی ہوئی تھی. اس کو پتا چلا کہ ایسی کوئی چیز دریافت ہوئی، تو یہ پہنچے تو انہوں نے بہت سے اسکرول وہ لے گئے اور چرا کے یہ برٹش میوزیم میں لے گئے. جب مقامی حکومت کو پتا چلا کہ انگریز یہاں سے اسکرول چرا کے برٹش میوزیم میں لے گئے ہیں، انہوں نے پابندی لگائی، روکا اور ان سب اسکرول کو لے جا کے ایک جگہ کسی مرکز میں رکھا. اور ماہرین کی ایک ٹیم مقرر ہوئی کہ اس کا مطالعہ کرے کہ یہ کیا ہے، یہ کہاں سے آئے ہیں، کس کے اسکرول ہیں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے. جو لوگ اسکرول چرا کے انگلینڈ لے گئے تھے انہوں نے وہاں جا کے اس کا مطالعہ کرنا شروع کیا. قدیم خطوط کے ماہرین کو بلایا، انہوں نے اس کو پڑھا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک بہت بڑا کتب خانہ تھا جو کسی بڑے عیسائی عالم کے پاس تھا. اور وہ عیسائی عالم اس زمانے میں رہتا تھا جس زمانے میں عیسائیوں پر یہاں مظالم ہو رہے تھے، یہودیوں کی حکومت تھی. اور عیسیٰ علیہ السلام کے 100-150 سال بعد کا واقعہ ہے. یہ لوگ اہل ایمان تھے، اصحاب توحید تھے، ان پر مظالم ہو رہے تھے. تو یہ اپنا گھر بار چھوڑنے میں مجبور